السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، جو دی ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کہا یہ کتاب، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقی بننے کے لیے کم از کم کیا چیزیں ضروری ہیں ان کا یہاں ذکر کر دیا۔ سب سے پہلی بات ہے ایمان بالغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وہ تشریف لائے انسانی شکل میں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ 6 کی 6 چیزیں غیب ہیں، یعنی انسان اپنی عقل اور حواس کے ذریعے ان کا پتہ نہیں چلا سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، یہ بھی غیر مرئی مخلوق ہیں۔ کتابیں جو سابقہ نازل ہوئی ہیں آج وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر جو کچھ بھی وحی کیا ہے اس پر اجمالاً ایمان لانا کہ وہ ساری کتابیں اپنے اپنے وقت میں ہدایت کا منشور اور منبع رہی ہیں، اور قرآن مجید پر تفصیلی ایمان، اس کی ایک ایک آیت کا ایک ایک جز، اس پر ایمان کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اسی طرح حدیث اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور حکمت اتاری ہے۔ امہات المؤمنین، ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور جو حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ تو تلاوت قرآن مجید کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات یہ ہیں، اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے فرامین۔ تو یہ دونوں چیزیں وحی میں شامل ہیں، ان پر ایمان لانا بھی غیب پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں پر ایمان، جو بھی رسول آئے وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ان سب پر ایمان لانا اجمالاً کہ وہ سارے اپنے اپنے وقت میں حق پر تھے، انہی کی تعلیمات اس وقت میں چلتی تھیں اور ان کی اطاعت اور اتباع ضروری تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سابقہ انبیاء کی نبوتیں منسوخ ہو چکی، اب قیامت تک کے لیے یہی نبی ہیں اور انہی پر ایمان لانا ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آخرت پر ایمان مطلب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہے، اس میں کیا کیا مناظر اور مراحل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمارا ایمان ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ آخرت پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ہر ایک کی پوری تفصیل جزئیات سمیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو یہ ہمارا اس پر بھی
ایمان ہونا چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تقاضا کرے یا یہ کوشش کرے کہ عقل کے ذریعے جو باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں ان پر ایمان لاؤں گا، یا مظاہر پرستی جسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ایک ظاہر بنا لو اور پھر اس کی عبادت شروع کر دو، تصور تم اللہ کا رکھو یا کسی اور کا رکھو، یہ بھی ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے حقیقت میں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان ان کا کمزور ہے۔ اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کسی بزرگ کا تصور اپنے سامنے رکھ لو کہ وہ بزرگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری عبادت کو نوٹ کر رہے ہیں، تو جب اس بزرگ کو تم اپنے سامنے رکھو گے تو اس کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ وہی بات جو قوم نوح نے اپنے 5 اولیاء کی مورتیاں گھڑ کے سامنے رکھ لی تھیں کہ ہم ان کی طرح کے بننے کی کوشش کریں گے تب ہم اللہ کی عبادت صحیح طرح کر سکیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز شیخ کے تصور کے نام سے چلتی ہے کہ تمہارا کوئی نہ کوئی شیخ ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے، اور تم اس کا تصور کر کے عبادت کرو گے تب تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ تو یہ ایک بزرگ کا، ایک عالم کا، ایک عابد کا تصور باندھ لینا اور اس کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہی مظاہر پرستی ہے جو ان میں تھی، اور یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں کہ جی فرشتے نظر نہیں آتے، بھئی جو چیز نظر نہیں آتی اس کو قرآن نے بیان کر دیا، اسی پر تو ایمان لانا ہے۔ کچھ لوگ جنت میں حوروں کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی اس کا وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض احادیث مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، جو حدیث مانی ہے وہ عقل نے اس کو قبول کیا تو ماننا ہے، اور جس کا انکار کیا ہے اس کے انکار کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ جو ہے نا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم نے نہیں سوچنا، یہ جس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے وہ شیطان کو کہہ دیتے ہیں، یہ بدی کی قوتوں کو ہی شیطان کا نام دیا گیا ہے، وگرنہ حقیقت میں شیطان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور فرشتے خیر کی قوتوں کو فرشتوں کا نام دے دیا ہے، وگرنہ فرشتے نام کی کوئی مخلوق موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کی دعوت دی جاتی ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں، ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ اور جس بیچارے کا ایمان ہی نہیں ہے، جو قرآن کی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ نہ متقی ہے اور نہ ہی اس کے پاس ہدایت ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو ایمان بالغیب ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا ایمان ہے تو اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوگی کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہوگا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، یا وہ نماز کا تو قائل ہے اور نماز کوئی اور اس نے نماز کا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ نماز کا مطلب ہے لوگوں کی خیر خواہی کرو، لوگوں کے کام آؤ، فلاح و بہبود کے کام کرو، یہ جی نماز ہے، تو یہ بھی نماز کے تصور کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کے بھی ایمان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ کہتے رہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے جو اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ اور نماز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صلو کما رأیتمونی اصلی، اور جن کاموں کی وجہ سے نماز کے ضائع ہونے کا بتایا گیا ہے ان کاموں سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی تو بڑی جلدی پڑھی تھی، رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا، قیام ٹھیک نہیں کیا،
رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑا ہونا اس کا ٹھیک نہیں تھا، 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ٹھیک نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اس طرح صف کو درست کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسے بھی نماز کی اقامت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور جلدی جلدی نماز پڑھنا اس کو منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے۔ رزق کا مطلب صرف مال یا کھانا پینا نہیں ہے، رزق سے مراد انسان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے، کوئی اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کچھ نہ کچھ، مما، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہ من بعض کا معنی دے رہا ہے کہ بعض خرچ کرو، سارے خرچ کا تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہی نہیں کہ جو دیا سارا خرچ کر دو، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا وہ سارا خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت وقار دیا، وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئے، اپنے نام کو استعمال کرے۔ اس کے پاس مال ہے، وہ مال استعمال کرے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وقت وافر دیا ہوا، اپنا وقت دین کے لیے لگائے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال، کوئی چیز دی ہے، اولاد ہے، اس کو اللہ کے دین کی طرف لگائے۔ جو بھی چیز اللہ نے دی ہے اس کو خرچ کرنا، اللہ کے دین کی طرف لگانا، نیکی پر لے کر آنا، یہ مطالبہ ہے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کوئی چیز ضرورت سے زائد رکھ سکتا ہی نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، وہ کمیونسٹوں والا عقیدہ کہ انسان کی ملکیت کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر دینا لازم ہے۔ تو یہ غلط ہے بات۔ اگر سارا خرچ کر دینا ضروری ہے تو پھر انسان، یہ وراثت کے جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے معطل ہو جائیں گے، زکوٰۃ کے سارے احکامات معطل ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو زکوٰۃ کیا دے گا؟ جب اس نے کچھ بچایا ہی نہیں تو ورثاء میں تقسیم کیا کرنا ہے اس نے؟ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔